اکادمی ادبیات پاکستان پشاور کے زیر اہتمام اہل قلم سے ملیے عنوان کے تحت پشتو، اردو اور انگریزی زبان کے نامور لکھاری اور گندہارا یونیورسٹی پشاور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسن خان خٹک کے اعزاز میں ادبی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت تمغہ امتیاز کالم نگار، ڈرامہ نگار، شاعر، استاد الاساتذہ پروفیسر ناصر علی سید کے حصے میں آئی۔ تلاوت قرآن پاک کا شرف قاری عبدالرؤف مدنی نے حاصل کیا، جبکہ پروفیسر قدرت اللہ خٹک نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر عباسین یوسفزئی، جبکہ مہمان اعزاز پروفیسر ڈاکٹر توس محمد تھے۔ کلیدی مقرر بریگیڈیئر احمد حسین مشوانی نے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسن خان خٹک کی زندگی پر سیر حاصل گفتگو کی۔ پروفیسر ڈاکٹر ستار خان لاواغری نے پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسن خان خٹک کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ منظوم کلاموں میں محترمہ بشریٰ فروخ، سمینہ قادر اور محمد عارف سنگین شامل ہیں۔ تابندہ فروخ نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت شریف پیش کی، جبکہ مشتاق حسن بیزار خٹک نے اپنی سریلی آواز میں غزل پیش کرتے ہوئے لوگوں کے دل جیت لیے، اور اس تقریب میں آئے ہوئے پروفیسرز، ڈاکٹرز، شعراء، ادباء اور قلم قبیلے سے پیار کرنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز حسن خان خٹک نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ایک تاثر ہے ہلکا پھلکا سا، اس کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحب کی اسی کتاب سے ایک مصرع لیا ہوا ہے کہ ذہن معطر، سانسیں خوشبو، آنکھیں فرش راہ۔ یہ ایک مصرع ہے جس کو میں نے تاثر کا عنوان باندھا ہے۔ دوستو، یہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے، جہاں ہر آن محبت، رحمت اور برکت برستی ہے، یہی عشاق نبی کی ہستی ہے، اور یہ جو یار کی گلی کو جانے والے رستے ہوا کرتے ہیں، یہ خون دل اور خون جگر ہی سے صدا چمکتے رہتے ہیں۔ کوئی کس پر کب مہربان ہو جائے، کس کو کس وقت باریابی کا اذن مل جائے، یہ سب جاننے کے لیے کسی منجم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور نہیں فراقی افلاک میں خور زبوں ہونے والے کسی ستارے کے پاس اس کی کوئی خبر ہے، کیونکہ ایک نگاہ کرم کی مہربانی سے مشروط یہ ساری کہانی ہے، اور وہ نگاہ کرم کے مہربان ہونے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کے نام قرۂ فال نکل آئے، کیونکہ یہ آرزو، کیونکہ اس آرزو کا پودا ہر دل میں ہمہ وقت اسی جستجو میں ہرا رہتا ہے کہ وہ نگاہ کرم کبھی اس پر بھی پڑے۔ مانو یہ وہی کیفیت ہے کہ جس کی طرف آتش نے کبھی اشارہ کیا تھا کہ کسی طرف سے تو نکلے گا آخر اے شہ حسن، فقیر دیکھتے ہیں راہ کو بکو تیری، مگر کس فقیر کو فقر کا یہ اونچا سنگاسن کب مل جائے، اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ لوگ اسی آرزو میں
اپنی عمریں پوزا کر دیتے ہیں، اور جن کو ملنی ہو ان کو یہ دولت کبھی تو گھر بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے، اور کبھی ان گلیوں سے عقیدت اور محبت سے شرابور اور بے لوث گزرنے والوں کو اچانک چن لیا جاتا ہے کہ جن گلیوں کے ذرے ذرے میں ذرے ذرے کو رحمتیں اور برکتیں بھگوئے رکھتی ہیں۔ ایسے ہی چنیدہ لوگوں میں اعجاز حسن بھی شامل ہے، جنہیں اپنی تمام تر والہانہ محبتوں کے باوجود عشق نبی محترم کا ذوق نہیں ہے۔ یہ ان کی عز اور انکساری کی حد ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ رتبہ بھی نصیبوں سے ہی نصیب والوں کو عطا ہوتا ہے۔ چاہت کب رہنورد عشق ہو جائے اس کا علم کبھی وقت سے پہلے نہیں ہو پاتا۔ یہ تو ایک مسلسل تلاش ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ ابھی تو اعجاز حسن خان خٹک نسبتوں کی شال کو اوڑھ کر اپنے احساسات اور جذبات پر ٹھنڈے پھائے رکھ رہا ہے۔ نسبتوں کا یہ سفر اپنی ایک الگ کہانی رکھتا ہے۔ انہیں شہرت بخاری کا یہ آموختہ ضرور ازبر ہے کہ اس جہان رنگبو میں اس خاک سے جو بھی آرزو حویدہ ہوتی ہے وہ یا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی ہوتی ہے یا پھر تلاش محمد مصطفیٰ میں مگن ہوتی ہے۔ اسی آموختہ کا پلو پکڑ کر اعجاز حسن بھی عشق کے نبی محترم کا کوئی بڑا دعویٰ کرنے کی بجائے سیدھا سادہ سا اپنے دل کی سیدھی ساری سے اپنی دل کی بات کاغذ پر اتار دیتا ہے اور پورے عز اور انکساری کے ساتھ کہتا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا ہوں، مدینے کا علم جس نے اٹھایا۔ یہ جو پیچھے پیچھے چلنے کی خو ہے یہ بھی کوئی کم کمال نہیں ہوا کرتا، یہ ایک الگ سے تہذیب ہے۔ یہ ادب، آداب اور رکھ رکھاؤ ابھی نسبتوں کی چھاؤں میں چلتے چلتے کہیں جا کر آتا ہے۔ اس راستے پر سفر کرتے ہوئے ہر مسافر کی طرح اعجاز حسن کو بھی اس کے اپنے اندر کے بھیتر کے ٹیلی پرنٹر سے ایک ہی میسج بار بار آتا ہے کہ ہوشیار ہوشیار، یہ سفر محبوب کی پرشکو گلی تک پہنچنے والے راستوں کا سفر ہے۔ اس کے لیے دیار رسول کی طرف شہر مدینہ کی اور اپنے مرشد کی لڑی تھام کر چلنے ہی میں تمہاری عافیت ہے، کیونکہ اس نیلے آسمان کے نیچے سبز گنبد والے اس منزہ شہر میں جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسی ہستیاں بھی سانس لینا بھول جایا کرتی تھیں، اور یہ تو پھر مرشد ہی کی تربیت ہے جس نے ان سے یہ کہلوا دیا ہے کہ اعجاز مدینے کا اعجاز مدینے میں۔ اور اسی تاثرات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سرور عالم کا دربار رسالت ہے، آہستہ رکھی ہم نے آواز مدینے میں۔ غالب نے شعر کی در و بست کی بات کرتے ہوئے اسے مضامین کا غیب سے خیال میں آنا قرار دیا تھا اور سریر خامہ کو نوائے سروش کہا تھا، مگر نعت گوئی اس شاعری سے بھی بالا تر کوئی چیز ہے۔ اس کے لیے شاعری کے الرغم آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، عشق رسول میں شرابور ہونا، دل اور دماغ کا اجل اور شفاف ہونا، احساسات میں ایک وارفتگی، محسوسات میں خلوص و تطہیر، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم اور حضور پر نور کی خاص نظر اور ان کا خاص اشارہ بھی ضروری ہوا کرتا ہے، کیونکہ نعت گوئی کی توفیق سب کو عطا نہیں ہوتی۔ گویا نعت بغیر اذن کے لکھی ہی نہیں جا سکتی، کہی ہی نہیں جا سکتی۔ اس لیے جب میں خود ان شعراء کی طرف دیکھتا ہوں جن کے نعتیہ شعری مجموعے ترتیب پاتے ہیں، اور خاص طور پر جب میں نے اعجاز حسن کے اردو اور انگریزی زبان میں نعتیہ مجموعے اور ان کی پشتو کی نعتیں دیکھیں تو مجھے شدت سے اپنی بے بضاعتی اور محرومی کا احساس ہوا۔ یہی بے بضاعتی اور محرومی کا احساس انسان کے سانس چھوٹے کر دیتا ہے، حلق کو نمکین کر دیا کرتا ہے۔ حسرت آتی ہے کہ یہ پہنچا، میں رہا جاتا ہوں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست۔ اس لیے پھر میں ایک اور کام کرتا ہوں، والہانہ انداز میں لانبی آبادی اٹھاتا ہوں۔ اعجاز حسن کی نعتیں پڑھتے پڑھتے میں ان سے اپنی تنہائیوں کو گرماتا اور مہکاتا رہتا ہوں۔
چلیے آئیے آپ کو بھی اپنے اس احساس میں شریک کر دوں. ذہن معطر، سانسیں خوشبو، آنکھیں فرش راہ، ہاں مدینے کا مسافر ایسے ہوتا ہے. اور ذرا دیکھیے اس شعر میں جس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اعجاز کا لفظ اپنی تمام تر رعایتوں کے ساتھ کیسے آیا ہے کہ آنکھ میں آنسو، لب پہ لرزہ، شہر وفا کے بیچ. آنکھ میں آنسو، لب پہ لرزہ، شہر وفا کے بیچ. دیکھو تو اعجاز تمہارا ایسے ہوتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت اب اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ اور بلکہ اس تمنا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری پشاور کی یہ علمی و ادبی محافل اسی طرح رونق رکھے، بحال رکھے.